لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسٹ ڈیکلریشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ اب پریشر پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا کم آ گیا, ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو, رجسٹر کر لیں اور 30 جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکے. تو اس کے اوپر اب ہم اگلے 48 گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو ایمنیسٹی اسکیم ہے جو تقریباً 2 دن کے اندر ختم ہونے والی ہے. اس کی ڈیڈ لائن جو تھی وہ 30 جون کی رکھی گئی تھی, مگر اب لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی ایکسٹینشن ہو جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اگلے دن جب بات کر رہے تھے ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ اس کے اندر ایک ایکسٹینشن دے دی جائے, اور وہ اب اس حوالے سے فیصلہ کریں گے اور جلد ہی کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اندازہ یہی ہے کہ پیر سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ اس کے اندر ایکسٹینشن کرنی ہے کہ نہیں. مگر ساتھ میں پچھلے دنوں میں بہت تنقید بھی آ رہی تھی اس حوالے سے کہ اس سے ابھی کافی ٹارگٹس میٹ نہیں ہوئے. ٹارگٹس تو خیر تھے نہیں, ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم ہے جہاں تک حکومت کا دعویٰ ہے, مگر کافی لوگوں نے شاید اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حکومت کو اس حوالے سے کافی پریشانی بھی تھی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تقریباً 3 دفعے تو ایک ڈائریکٹ قوم سے خطاب کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میراتھن سیشنز لائیو ٹیلی ویژن پہ ہوئے ہیں, ان کی فائنانس ٹیم نے کیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے خود بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے, جس میں انہوں نے بار بار لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, اور ساتھ میں اس ایکسٹینشن سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنے اور لوگ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنتے ہیں. ساتھ میں اکانومی کے حوالے سے جو آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی امی کے اوپر ایک سیمینار پہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بہت سے مشکل جو فیصلے تھے وہ ملک نے نہیں کیے اور اس کا اب نقصان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اگر یہ مشکل فیصلے نہ کیے گئے تو جو اکانومی ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چلے گی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب جو ایک پبلک پالیسی اور اکنامک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو حسان صاحب. حسان صاحب, تو یہ جو ایکسٹینشن کی اب بات ہو رہی ہے یہ آپ کے خیال میں کتنی انایویٹیبل تھی جب یہ اسکیم اناؤنس ہوئی تھی؟ دیکھیے, یہ تو اس پہ بڑی دفعہ بات ہوئی کہ جو ان کا خیال تھا جتنا ریونیو اکٹھا ہوگا وہ بڑا مشکل تھا, اور غالباً کوئی 15-16 ارب کے قریب یہ اکٹھا کر چکے ہیں, اور حکومت کا شاید خیال تھا کہ 100 ارب یا اس سے اوپر یہ چلے جائیں گے, which is roughly the figure جو پچھلی ایمنیسٹی جی وہ بھی 120-130 کے قریب تھی, تو وہ تو نہیں ہوا. جو پریشر کا سامنا انہیں ہے آئی ایم ایف سے, کیونکہ انڈیکیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف شاید اس کی ایکسٹینشن پہ نہیں مانے گا, اور اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اگر ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس ڈیٹ کے بعد اگر گورنمنٹ نے اپروو کیا ایکسٹینشن کو تو وہ 30 جون کی ڈیٹ کو نہیں بدلیں گے. آپ کو 30 جون تک اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا, جو 4% جو بھی پیسے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے, اور جو باقی کیش آپ نے بینک میں لا کے رکھنا تھا جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے لیے شاید ایکسٹینشن مل جائے. تو ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے جس پہ آئی ایم ایف بھی مان جائے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں. اسی حوالے سے حسان صاحب جو بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی یا بزنس کمیونٹی سے بھی جس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے اور ایکسپرٹس بھی بات کر رہے تھے کہ جی سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو وقت چاہیے, لائرز کو کنسلٹ کر لیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کنسلٹ کر لیں. تو اس بات میں آپ کو کتنا وزن لگتا ہے کہ شاید حکومت نے ایک کافی وقت نہیں دیا کہ لوگ سمجھ سکتے اس ایشو کو کہ یہ اسکیم کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ فیصلہ بھی کر لیں تو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ کہ کس طرح انہوں نے اس کا حصہ بننا ہے, کیسے ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی کافی وقت نہیں تھا. دیکھیے یہ بات تو بجا ہے کہ اگر آپ نے باہر کہیں پیسہ رکھا ہے تو آپ نے اس کو پاکستان میں لانا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت طلب کام ہے اور لوگوں کو اس میں وقت لگ سکتا ہے. لیکن دیکھیے اسکیم تو کچھ عرصے سے آئی ہوئی ہے, اور جو لوگ لانا چاہتے اگر وہ سیریس ہوتے تو وہ پیسہ لے آتے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ آخری ٹائم تک لوگ ویٹ کرتے ہیں, لیکن یہ اس بات کچھ بجائے. لیکن دیکھیں جب حکومت نے ایک کلیئر ڈیڈ لائن دی اور حکومت نے کہا کہ یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے, یہ ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہے, اس کا مقصد ریونیو موبلائزیشن نہیں ہے, اور ہمارے پاس انفارمیشن ہے تاکہ ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا
مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نے اشتہارات پہ پیسے خرچ کیے, وزیر اعظم صاحب نے آ کر قوم سے اپیل کی, وہ بھی اپنی جگہ, اور ایف بی آر کا جو پورا فوکس ہے وہ اس وقت اس کام پہ لگ گیا. جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ایمنیسٹی اسکیم یا ڈیکلریشن اسکیم کے علاوہ ہم تقریباً 4000 ارب کا ہدف پورا کریں گے, وہ اب لگتا یہ ہے کہ شاید 3850 ارب کا بھی نہیں ہوگا, تو 150 ارب کا خسارہ یا شارٹ فال وہاں سے آئے گی. تو اس طرح کی اسکیم سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انفورسمنٹ نرم ہو جاتی ہے اور آپ کسی کو پکڑ دھکڑ نہیں سکتے, کیونکہ جس کو آپ جائیں گے وہ آپ کہیں گے شاید وہ ایمنیسٹی اسکیم اویل کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 30 جون کے بعد حکومت کو چاہیے کہ اپنا فوکس اب انفورسمنٹ پہ رکھے, ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ رکھے, اور یہ سمجھ لے کہ اسکیم سے کوئی زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. حسان صاحب, ایک اور بات جو جس تنقید ہو رہی ہے جس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایسی اگر آپ نے ایمنیسٹی اسکیم اگر انٹروڈیوس کرنی بھی ہے تو حکومت کو اپنا ہوم ورک پہلے کر لینا چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ انفورسمنٹ کے لیے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں, آپ وہ لوگ مارک کر لیں جن کے آپ کے خیال میں جن کے پاس پیسہ ہے یا ہے, اور پھر آپ ایک دفعہ جب ان سے رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, اس کے بعد کہیں جا کے آپ ڈیڈ لائن اناؤنس کریں یا اس طرح کی کوئی اسکیم کریں, تاکہ پہلے جو آپ نے کہا جس کو انفورسمنٹ یا پریشر کہ وہ ایڈز کے تھرو نہ ہو, وہ ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ مسئلہ ہو. اور ایک جو دوسرا اسی طرح کا ویو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ بہت سارے ہمارے تو بازار ہیں جہاں سب کام کیش پہ ہو رہا ہے, کہ ادھر تو پہلے اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ایسی اسکیم لانی چاہیے. یہ بھی کیا آپ کے خیال میں جائز تنقید ہے؟ دیکھیے, ایسی اسکیم تب کامیاب ہوگی جب حکومت جو بات کرے اور جو حالات ہوں وہ کریڈیبل ہوں. اور یہ کریڈیبلٹی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے, تو لوگوں کو یہ دل میں یہ ڈر خوف ہو کہ اگر ہم 30 جون تک یہ نہیں کریں گے اس ڈیٹ کے بعد, تو حکومت ہمارے گھر تک پہنچے گی اور ہمیں یہ پیسے زیادہ ریٹ پہ دینے پڑیں گے یا ہمارے پیسے ضبط ہو سکتے ہیں. اور دوسرا کریڈیبلٹی کا آسپیکٹ یہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں اور لوگوں کا کانفیڈنس ہو اکانومی پہ, آپ کے بینک پہ. تو ایسی صورتحال میں جب کہ ایکسچینج ریٹ آپ کو پتہ ہے فلکچویٹ کر رہا ہے اور لوگ ذرا اپریہینسو ہیں اکانومی کے بارے میں, تو یہ بہت خدشات ہیں. جی بہت خدشات ہیں, تو یہ اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے. اب وہ جو آپ نے اشارہ جس طرف کیا کہ وہ کریڈیبلٹی کیسے بلڈ کی جائے, انہوں نے جو ٹیکس پروفائلنگ سسٹم بنایا, میرا خیال ہے وہ ایک قدم تو ہے اس کی طرف, وہ جو ایف پی آر اور نادرا نے بنایا ہے, اور میرے خیال میں کہ وہ بڑا احسن قدم ہے. لیکن جب آپ اس میں جاتے ہیں, مثلا میں جب گیا اس کے اندر اور میں نے اپنا ڈالا پروفائل, تو میری وہی انفارمیشن تھی جو میں آلریڈی ٹیکس ریٹرن جو میں نے فائل کی اس میں دی گئی تھی, اور اس کے علاوہ میرا ٹریول کا ڈیٹا تھا. صحیح. تو ٹریول کا ڈیٹا تو حکومت کے پاس ہے, ایف آئی اے کے پاس, جب آپ جاتے ہیں باہر. جی بالکل, تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. تو یا تو اس پروفائلنگ سسٹم کو پھر یہ اتنا روبسٹ بنائیں کہ لوگوں کو واقعی نظر آئے کہ بھائی یہ تو ہم پکڑے جائیں گے تو ان کو نظر آ رہا ہے ہماری پراپرٹیز ہیں, تو پھر تو صورتحال میں لوگ شاید یہ پیسے دینے کو تیار ہوں گے. لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ اب وقت اس بات کا ہے کہ ہم ان اسکیموں سے نکلیں اور ہم واقعی ٹیکس کلیکشن کی طرف جائیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے تو پھر آپ یو میک این ایگزامپل. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ ہر ایک کو پکڑ لیں گے, لیکن آپ جب 4-5 ایگزامپلس بنائیں گے تو لوگوں کے دل میں کو ڈر خوف بیٹھے گا کہ ہمارے پہ بھی نوبت آ سکتی ہے. مگر آپ تو بالکل الٹی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سی تنقید تو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ جی اب ایف بی آر کی طرف سے دھمکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اس طرح تھوڑی اکانومی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. آپ تو دوسری بات کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل بنانا پڑے گا, جبکہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت یا ریاست جو ہے اب اس وقت دھمکیاں دے رہی ہے. ایف بی آر کے شبر زیدی صاحب بھی جب آتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو. نہیں, یہ دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں. لوگوں کا اعتراض, انہوں نے جب کہا کہ ہم جا کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر سکتے ہیں ڈالر پکڑنے کے لیے, اس طرح کے جو اقدام ہیں وہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں اور آپ کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ تباہ کرتے ہیں. میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں 3-4 جن کے خلاف آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے, آپ اپنا پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کریں, ان کے پاس آپ جائیں. لیکن سسپیشن کی بنیاد پہ لوگوں کو نہ تو ریڈ کریں نہ گرفتار کریں. سو 4-5 ایگزامپل بنائیں جن کے اوپر آپ کے پاس سالڈ ورکنگ ہے. واٹر ٹائٹ کیس ہے. جی واٹر ٹائٹ, ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہراسمنٹ نہ پھیلائیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں اور اس طرح بھی ہم چھاپا مار سکتے ہیں. وہ تو آپ اپنی پاور بڑھا رہے ہیں نا. حسان صاحب, جاتے جاتے آخری سوال, جو آج چیف آف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یا اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ خوش آئند بات ہے, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو حکومت کے حالات ہیں اکانومی کے, اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ تمام قومی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں اور ایک پوائنٹ کے اوپر ہوں,
اور آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ حکومت کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ قوم کو تیار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ٹف ڈیسیجنز کا ٹائم ہے. میرے خیال میں کہ نہ صرف آرمی کو بلکہ آپ کو جوڈیشری کو, نیب کو, سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے اکنامک ریفارمز کرنے ہیں تو کل کو آپ نے پرائیویٹائزیشن بھی کرنی ہے, آپ نے اپنی کیپیسٹیز کا بھی کچھ کرنا ہے, آپ نے اور بھی بڑی ٹرانزیکشنز کرنی ہے. تو جب تک یہ سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ مشکل کام نہیں ہو سکے. کیا آپ اپوزیشن کو بھی اسی پیج پہ ڈالیں گے یا وہ الگ رہ جائے تو خیر ہے؟ نہیں, اپوزیشن کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ انہیں بہت سارا ایک بلا وجہ کا مواد دیں گے کہ وہ آپ کے خلاف ایک انریسٹ کریٹ کریں. بہت بہت شکریہ حسان صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے HIV اور ایڈز کے حوالے سے, جس کے بارے میں پہلے تو اطلاعات سندھ سے آ رہی تھیں بٹ اب پنجاب سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم مسئلے کی, اور وہ ہے پاکستان کے اندر ایڈز یا HIV پیشنٹس. تازہ ترین رپورٹ جو سامنے آئی ہے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی, اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو HIV کے مریض ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 13,000 سے زیادہ ہے. اور پنجاب کے اندر 5 ایسے علاقے ہیں, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان, چنیوٹ, ساہیوال اور ننکانہ صاحب, جہاں سب سے زیادہ ایسے پیشنٹس موجود ہیں. صرف ڈیرہ غازی خان کے اندر 3,000 کے قریب مریض ہیں, جبکہ فیصل آباد میں 2,800. پہلے زیادہ تر جو خبریں آتی رہی ہیں وہ سندھ کے حوالے سے آتی رہی ہیں, جہاں کہا جا رہا ہے کہ رٹوڈیرو کے علاقے کے اندر 600 سے زیادہ افراد کو HIV ایڈز کا وہ ڈائگنوز ہو چکا ہے. اور سندھ حکومت کے اوپر اس حوالے سے کافی تنقید بھی ہوئی اور کافی ایکسٹینسو رپورٹنگ بھی ہوئی ہے. مگر یہ ایشو کیا ایک دم پھیلا ہے یا یہ ہمیشہ سے تھا؟ ہمیں صرف اس کی اویئرنیس نہیں تھی, اور کیونکہ جب سے سندھ کا واقعہ آیا ہے سامنے تو اب ہم باقی علاقوں پہ بھی بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب, جو مینیجر نیشنل ایڈز پروگرام ہیں. وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سمیرہ ججا بھی موجود ہیں. وہ ایک صحافی ہیں, ڈان اخبار کے ساتھ کام کرتی ہیں اور سندھ کے اندر جا کے انہوں نے اس ایشو کو کور کیا ہے. ویلکم ٹو دی شو سمیرہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے شروع کریں گے. تو یہ پنجاب کے اندر جو ایشو تھا یہ کتنے عرصے سے موجود ہے؟ کیا ہمیں خبریں ابھی مل رہی ہیں کیونکہ سندھ کے بعد میڈیا کے اندر ایشو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دس کلیریفیکیشن وچ آئی ایم گوئنگ ٹو میڈ. پنجاب میں جو حال یہ ریسنٹلی کیسز, یہ پرانے کیسز کا ذکر ہو رہا ہے, اور سندھ کا ایک ابھی ایپیڈیمک جو ہوا ہے اس میں, تو یہ دونوں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. لیکن HIV پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ ان دا سینس کہ پاکستان جو ریجن ہے, جس ریجن میں ہم موجود ہیں, ہمارے محل وقوع ہے, اس میں پاکستان ایک HIV کے جو مریض ہیں وہ ایک کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک میں رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص رویوں کے لوگ ہیں, 4 قسم کے بڑے بڑے پاکستان میں, جس میں HIV کی پریولنس بہت زیادہ ہے. انجیکشن ڈرگ یوزر ہیں, سیکس ورکرز ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, اور ساتھ میں MSMs ہیں جو مین سیکس میں. اب یہ جو پنجاب کی ابھی جو خبریں آئی ہیں دنوں میں, یہ اس لیے صحیح نہیں ہیں کہ پنجاب میں جو رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد ہیں یہ 13,000 سم تھنگ, یہ ایور رجسٹرڈ, یعنی ایور رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے مریض ہیں جو 17 سال سے ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ پہ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو 15 سال سے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 سال سے ہیں. اب یہ جو پورے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ذرا تشویشناک ہیں. تشویشناک ان دا سینس کہ 1,65,000 کے قریب ہماری اسٹیمیشن جو بین الاقوامی ادارے مل کر کے ہم نے 2016-17 میں مکمل کی, یعنی ہم تمام سپاٹس پہ پہنچے جہاں جہاں یہ رویوں کے لوگ افراد وہاں پہ موجود ہیں. تو ان میں سے 85,000 کے قریب پنجاب میں اسٹیمیشن ہے اور 60,000 کے قریب سندھ میں اسٹیمیشن ہے. اسی طرح 15,000 خیبر پختونخوا میں, 6,000 بلوچستان میں. اس میں تو یہ نئے کیسز نہیں ہیں پنجاب کی. جی سر, یہی سمیرہ کو بھی شامل کرتے ہیں ڈسکشن کے اندر. سمیرہ, آپ ہمیں سندھ کے حوالے سے بتائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں تو ایپیڈیمک کی صورتحال ہے, تو سندھ کی سچویشن جو ہے وہ پنجاب سے کس طرح مختلف ہے؟ کرنٹلی میں بات کروں گی لاڑکانہ کے ایپیڈیمک کے اوپر. یہ کوئی 4تھی دفعہ ہے لاڑکانہ کے اندر جب HIV کی وبا پھیلی ہے.
یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ ہم سب اتنا شوق میں جا رہے ہیں. 2 سال پہلے بھی ہوا تھا, اس سے کچھ سال پہلے بھی ہوا. سو NACP والوں کے پاس بہتر ڈیٹا موجود ہوگا, مگر یہ چوتھی دفعہ ہے کہ لاڑکانہ کے اندر یہ چیز ہوئی. ایک چیز جو اس کو باقی پاکستان کی HIV کیسز سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن نہیں ہے, مطلب انفیکٹڈ ماں سے بچے کو نہیں لگ رہا. بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے دونوں پیرنٹس, آئی تھنک آلموسٹ 80% بچے ایسے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں HIV نیگیٹو ہیں. ان میں سے پھر مزید اگر آپ ان کی اور تھوڑا سا چھان بین کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیرنٹس میں بھی کوئی IDU نہیں ہے, کوئی انجیکشن نہیں لگاتا. تو یہ چیز ایک بہت تشویشناک, جیسے کہتے ہیں کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ باقی پاکستان سے بہت ہٹ کے ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈاؤن پلے, یہاں پہ یہ شروع ہو گیا کہ نہیں جی پنجاب میں زیادہ ہے, KPK میں زیادہ ہے, یہاں کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کو ہی ہے اور اتنے چھوٹے بچوں کو ہے. آئی مین یہ بہت ایک سنگ دلی والی بات ہے یہ کہنا کہ نہیں جی لاڑکانہ میں HIV ہے, دوسری جگہوں پہ. آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں, وہاں HIV کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مال نیوٹریشن کا. آپ ان بچوں کو ایئرویز پہ ڈالتے ہیں, وہ بچے نہیں ٹیکل, آئی مین ان کی باڈیز نہیں اتنی اسٹرانگ کہ وہ ان میڈیسن کے ساتھ چل سکے. ان کو آلریڈی اور مزید انفیکشنز موجود ہیں جو HIV کی وجہ سے بدتر ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھوڑی سی اکاؤنٹ میں لینے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا ریئلائز کرے اور تھوڑی سی ہیومینٹی دکھائے. ایز اے پرسن, جرنلسٹ نہیں مگر ایز اے انسان مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں کسی کے منہ سے سنتی ہوں کہ نہیں جی فلاں جگہ بھی HIV ہے, فلاں جگہ بھی HIV ہے. اگر کوئی رسکی بیہیویئر میں انڈلج کر رہا ہے چلے وہ اس کا مسئلہ ہے, یہ بچے کو کسی رسکی بیہیویئر میں انڈلج نہیں کر رہے. جی بہت بہت شکریہ سمیرہ. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس تو ہم اسی ایشو پہ اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں HIV اور ایڈز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سمیرہ کی ڈانٹ سے میں تھوڑا ڈر تو گئی ہوں کہ ہمیں پنجاب ورسز سندھ نہیں کرنا چاہیے, بٹ پھر بھی مجھے یہ سوال آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ سندھ کی جو سچویشن ہے اس کو ہم ایک ایپیڈیمک کیوں کہتے ہیں جبکہ پنجاب کے لیے شاید یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. جو بھی بیماری انسانی باڈی کی بیماری کہیں پہ نارمل حالات سے یا نارمل پروسیجر سے روٹین سے ہٹ کر کے آتی ہیں, ایک ساتھ زیادہ کیسز آ جاتے ہیں, چاہے وہ ڈائریا کے بھی ہو. بچے ایک جگہ پہ چلے گئے یا ایک جگہ پہ پانی کا بہاؤ لوگ پیتے ہیں, وہاں پہ اگر 5-6 ڈائریا یا کولرا کے کیسز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو WHO ایپیڈیمک ڈکلیئر کر لیتی ہے کہ یہ ان یوزل ہیں. تو اس لیے ایپیڈیمک ہے کہ یہ وہاں چونکہ ایک سے زیادہ کیسز آ گئے تھے اور ایک نارمل روٹین سے ہٹ کر کے, کیونکہ HIV ایڈز ایک ایسا وائرس ہیں جو بلڈ اور بلڈ سے بورن پروڈکٹ یعنی ان سیف انجیکشن پریکٹسز, ایکوپمنٹ کو جو سرجیکل ایکوپمنٹس ہیں, جو آلات ہیں اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژن اگر اسکرین شدہ نہ ہو تو بلڈ یا بلڈ کے پروڈکٹ سے HIV پھیلتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں, جس طرح ہیپیٹائٹس C کا بھی یہی تقریباً روٹ ہے. تو یہ لیکن یہ بچوں میں جو آیا ہے تو بچوں میں پھر یہ ایک ان یوزل سا وہ تھا, اسپیشلی جب ان کے ماں باپ کو نہیں ہے. اس لیے ہم نے پھر گورنمنٹ نے ہم نے فوری طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جنیوا کو لکھا. جنیوا کی ٹیم آئی, 10 لوگوں کی ٹیم کو ہم لے کر گئے تھے لاڑکانہ, اور مضافات میں ہم نے وہ سارا تقریباً 3 ہفتے وہاں پہ ہم نے کام کیا. ان کو ان ڈیپتھ انالیسس کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جن بھی وہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں جو ہے وہ انسٹیریلائزڈ نیڈلز لگا رہے ہیں بچوں کو, ڈاکٹرز ہیں یا کویکس ہیں, انہوں نے ان سیف انجیکشن جو پریکٹس جو ہوتی ہے نا, مطلب آپ نئے سرنج پہ اصرار کر لیں, انہوں نے سرنجز کا بار بار استعمال, ایکوپمنٹس کا بار بار استعمال, ان سیف پریکٹسز کا مطلب یہ کہ جو اس طرح بچوں کے ہیڈ کو شیو کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑے سے ایسے کیسز اس میں شامل ہیں سندھ والے میں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جس کو پھر آپ ایپیڈیمک ڈکلیئر کر لیتے ہو. صحیح. سمیرہ اسی حوالے سے اب جب یہ بات سامنے آ ہی رہی ہے سندھ کے حوالے سے, تو کیا سندھ کی حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں کہ یہ پریونشن کے حوالے سے, یہ تو ٹھیک ہے کہ جو بچے ہو گئے ہیں یا وہاں پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں کیمپس اب سیٹ اپ کر دیے گئے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا ڈائگنوز کرنے کے لیے, مگر پریونشن کے حوالے سے کیا اقدامات ابھی تک لیے گئے ہیں؟ پریونشن کے حوالے سے کام کافی حد تک تھوڑا شروع ہوا ہے. ریسیل جو ری یوز انجیکشنز ہیں ان کے اوپر ذرا ایک کلام ڈاؤن ہو رہا ہے. بلڈ بینک کو کافی اس معاملے میں
کیا کہتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر آیا ہے کہ دے ہیو ٹو انشور کہ اسکریننگ صحیح طریقے سے ہو رہی ہو. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اگین جو میں بار بار کہہ رہی ہوں میل نیوٹریشن کا ہے. وہ بچے جو وہاں میں نے دیکھے ہیں, میرے علاوہ جن ڈاکٹرز نے دیکھے ہیں, ریپیٹڈلی ایون وہ بھی یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ ان بچوں کو بہتر خوراک کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کرے کہ لانگ ٹرم ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے. یہ نہ ہو کہ ان کو ایک سوشل آؤٹ کاسٹ کی طرح ٹریٹ کرے. اب یہ بچے, اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو 14-15 سال کی عمر کے ہیں, آگے جا کے انہوں نے شادیاں کرنی ہیں, مے بی کریں یا نہ کریں یا کہیں پڑھیں گے. اگر اتنا اسٹگما اس ڈیزیز کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس پہ بہت سارے ملٹی فیکٹورل اپروچ ہم کو چاہیے ہوگی. صحیح, صرف یہ چیز نہیں کہ ان کو دوائی پرووائڈ کر دی, دوائی آپ نے دے دیا, آپ انشور کریں کہ اس کی وہ ٹائم پہ لے رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم نے دوائی دے دی اور آگے اللہ جا دے. تو یہ چیز اب اگر آپ دیکھیں پچھلے تو مجھے وہاں کے پرائیویٹ ڈاکٹر سے ڈیٹا ملا ہے, کوئی 24 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں جو HIV پازیٹیو ہیں. SCCP سے میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس یہ ریکارڈ میں نہیں ہے, یہ ہمارے کیمپ لگنے سے پہلے کی ڈیتھس ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آلریڈی کوئی نہ کوئی اور بھی ساتھ میں انفیکشن چل رہے ہیں. HIV کی وجہ سے ان کی امیونٹی کم ہے تو ان کے اوپر دوسری بیماریاں زیادہ کیا کہتے ہیں وہ بالکل صحیح, ان کو اور بھی بیماریاں لگ سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو سمیرا صحیح جو سمیرا بات کر رہی ہیں یہ سندھ کے لیے تو بالکل ہونا چاہیے, بٹ اس کی تو اب ملک بھر میں ضرورت ہے, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک پریونشن کا ایشو ہے مگر ساتھ میں ان لوگوں کو معاشرے کا ایک حصہ بھی رہنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے تو پھر اویئرنیس کیمپین کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ ریاست اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے. یہ اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہوں گی, لیکن ہم نے جب سے یہ آؤٹ بریک وہاں سندھ میں ہوا تھا تو اس سے 200 کے قریب ہم نے کمیونٹی سیشن کیے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے یہاں میں دعوت دی تھی, ہم نے یہاں سے ایکسپرٹ لے کر گئے تھے UN ایجنسیز کے, اور وہاں پہ ان کے ساتھ مل کر کے ہم نے کمیونٹی کو انگیج کر لیا تھا. یعنی کمیونٹی کو انگیج کرنے کا مطلب یہ تھا, یہ بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, پنجاب کی بھی تو کریں. میں گزارش کر رہا ہوں ابھی اس میں. اچھا, پنجاب میں لاسٹ کوارٹر میں ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ HIV پاکستان میں 23 یا 24 بڑے شہروں کا مسئلہ ہے. 23-24 بڑے شہروں جو انڈسٹریلائز شہر ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہوتی ہیں, جہاں لوگ کہیں اور سے ٹریول کر کے آتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہو اور انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہوں, پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں, پھر اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں یا کچھ ایکسپیکٹریٹ آ جاتے ہیں. تو ہم نے کمیونٹی انگیجمنٹ اور سیشن کیے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے پورے پاکستان کی علماء کونسل ان کو یہاں اسلام آباد میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے, ہم کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی علماء کو ہم نے انگیج کیا. ہم نے پبلک ریپرزنٹیٹیو کو انگیج کیا ہے. ایسا سینیٹر اور ایسا MNA صاحب, ایسا MPA صاحب نہیں ہوگا کہ جن کے ساتھ ہم نے انٹریکٹیو سیشن نہیں کیے کہ ان کو کہیں کہ آپ اپنے علاقے میں کہیں, کیونکہ HIV یہ جو اتنی بڑی تعداد ہیں اور لوگ ٹیسٹ کے لیے نہیں آتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسٹگمیٹائزڈ ہیں, لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں. اسی حوالے سے تو پھر کیا ایک ہمیں اور زیادہ بڑے لیول پہ ایک نیشنل اویئرنیس کیمپین نہیں چلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو نہ صرف یہ کہ یہ مرض کس طرح ہوتا ہے کہ اس کو پریونشن بھی کر سکیں, اور دوسرا اگر کسی کو ہے تو جیسے سمیرا نے کہا وہ آؤٹ کاسٹ نہ بن جائیں, کیونکہ ابھی تک تو اس طرح کی ہمیں کوئی کیمپین نہیں نظر آ رہی. بہت سالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں, نہ ٹیلی ویژن پہ کچھ نظر آتی ہے نہ کہیں نظر آتی ہے. عرفہ صاحب آپ یقین کریں کہ SDGs کی جو کمٹمنٹس ہیں, جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ 390s اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے 90% جو ہے نا وہ کیسز لوڈ کو کم کرنا ہے, پریونشن کو سٹاپ کرنا ہے, جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا ہے. تو 390s کو پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کمیونٹی ہمارا اپروچ ہو. اس میں ہم نے یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ جنوری 2019 سے ہم نے 17 کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن, یعنی ٹرانسجنڈر کے لیے ٹرانسجنڈر, سیکس ورکر کے لیے سیکس ورکر, MSM کے لیے MSM, انجیکشن ڈرگ یوزر کے لیے وہی, ان کو انگیج کر کے کہ اگر آپ ہم سے تھوڑے سے وہ کتراتے ہیں یا سرکار کے جانے سے, اسپتالوں میں جانے سے, ان کے اپنے ہی جس طرح ٹرانسجنڈر کی ایگزامپل دیتا ہوں پنڈی میں, تو ان کے اپنے جو کوٹے ہیں, جو ان کے اپنے مراکز ہیں, ان مراکز میں ہم جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر یہ رسپانسبلٹی دی ہے, ان میں سے 2-4 بندوں کو نوکری پوسٹیں بھی دی ہوئی ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, موٹر سائیکل دیے ہوئے ہیں, ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں ہر ایسوسیشن کو, کہ وہ مریضوں کو جب آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, وہ ہمارے جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے پاکستان میں 35,
ان کے ساتھ اس کو لنک اپ کریں. صحیح. سمیرہ آپ کے کیا خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے جن اقدام کا ذکر کیا یہ کافی ہوں گے یا ابھی اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اسپیشلی کیونکہ سندھ میں تو آپ دیکھ رہی ہوں گی یہ جو کمیونٹی اپروچ ہے یہ اس سے کیا فرق پڑا ہے پچھلے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں انہوں نے جو کی پاپولیشن یا ہائی رسک گروپس کے حوالے سے بات کی ہے جس میں فیمیل سیکس ورکرز ہیں، ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز ہیں، MSM ہیں اور IDUs ہیں، وہ بالکل صحیح بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میسج کو جنرل پاپولیشن میں کیسے لے کے جائیں گے، عام لوگوں کو کیسے بتائیں گے، جبکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیکس کی وجہ سے HIV پھیلتی ہے. اب یہ جو بچے ہیں ان کو اس وجہ سے تو نہیں لگی، اب مال پریکٹس ہے، بہت سارے پور انفیکشن کنٹرول پریکٹسز جیسے آپ کہتے ہیں وہ انوالوڈ ہیں. تو آپ ایک عام آدمی کو کس طرح بتائیں جب ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی کو HIV لگ گئی تو یہ اس پہ اللہ کی مار ہے. اس قسم کی چیزیں میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں سے سنی ہیں. تو یہاں پہ ان کو کوئی ایک نیا انوویٹو طریقہ نکالنا پڑے گا، بیکاز جب تک یہ عام بندے کو نہیں اویئرنیس آئے گی کچھ نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے اس کو HIV لگ گئی، وہ چپ کر کے دوائیاں لے رہا ہے، اپنی بیوی کو نہیں بتا رہا، کسی پوائنٹ پہ اس کا وائرل لوڈ کم ہوتا ہے، اس کی وائف کو انجیکشن لگ جائے گا، انفیکشن لگ جائے گا، وہ بچے میں پاس آن ہوگا، وہ دوبارہ اپنی دوائی شروع کر لے گا. بہت سارے آدمیوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، یہ باقاعدہ میں نے ڈاکٹر سے سنے کیسز. ان خواتین سے 2-3 سے میں ملی ہوں جن کے ہسبینڈ کو پتا تھا وہ HIV پازیٹیو ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیٹس ڈسکلوز نہیں کیا، چپ کر کے رہتے رہے. جب بیوی کو لگ گئی اس کے بعد ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی کو لگ گئی ہے، مگر ٹھیک ہے دوائیں چل رہی ہیں، صحت مند تو ہے نا. جہاں آپ کے معاشرے میں اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہوگا وہاں آپ کو تھوڑے سے نئے آئیڈیاز لانے ہوں گے. دیکھیں ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ورکر ہے وہ جا کے ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی میں بات کر لے گا، فیمیل سیکس ورکرز اس میں بات کر لے گی. ایک گھر میں بیٹھی عورت ہے اس کو آپ کیسے بتائیں گے جس عورت کو پڑھنا نہیں آتا، وہ تو مارننگ شوز دیکھ رہی ہے یا ڈرامے دیکھ رہی ہے. تو کچھ ان کو ایک نیا طریقہ لانا ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. اس کو اب ہمیں زیادہ انوویٹو اور نئے طریقوں سے بھی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ سمیرہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بصیر آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ٹویٹر کی جس نے کوئی نئے رولز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں ان اپروپریٹ پوسٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ٹویٹر کی جس نے ایک تازہ ترین فیصلہ کیا ہے کہ 27 جون 2019 سے جو سیاسی لیڈر اور پولیٹیشنز اور سیاستدان ہیں جو ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی ایک آبجیکشنیبل ٹویٹ آتی ہے جس کے اندر ہیٹ سپیچ ہو یا کوئی اور قابل اعتراض بات ہو تو اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی ٹویٹر کی طرف سے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پابندی یا ان کی ٹویٹس کے اوپر جو پابندی لگے گی ایسے سیاستدانوں اور رہنماؤں پہ لگے گی کہ جن کے جو فالوورز ہیں وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسامہ صاحب. تو یہ بتائیں کہ یہ ٹویٹر نے فیصلہ جو کیا ہے یہ ایک تو کیوں کیا اور دوسرا یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اب ٹویٹر پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ جو سیاسی مکالمہ ہے آج کل ٹویٹر پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. جو پریزیڈنٹس ہیں ممالک کے وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹس ابھی ٹویٹر کے ذریعے ہی شائع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کافی ممالک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک ٹویٹر کے اور سوشل میڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کی اپنی کمیونٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس میں جیسے آپ نے بولا کہ نفرتی مواد جو ہوتا ہے یا انسائٹمنٹ جسے کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ ڈس انفارمیشن جو اسپریڈ ہوتی ہے جس میں غلط خبریں جو ہیں یا جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان کو اکثر پھر ہٹایا جاتا ہے کمپنیوں کی طرف سے، اور وہ کمپلینٹ کی یا شکایات کی بنیاد پہ انہیں ہٹایا جاتا ہے. تو جب یوزرز کی طرف سے خود ہی شکایت آتی ہے، بالکل یوزرز کی طرف سے وہ رپورٹنگ کا ایک میکانزم ہوتا ہے. آپ ٹویٹ پہ جاتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر اس ٹویٹ کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ ابھی تک ٹویٹر جو ہے جو حکومتی جو افسر تھے یا جو سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز تھے ان کی ٹویٹس یہ لوگ نہیں ہٹاتے تھے.
ایون دو اگر وہ جو ہے کمیونٹی اسٹینڈرڈس کو وائلیٹ کرتے ہیں. بہت قابل اعتراض بھی ہو تو وہ نہیں ہٹاتے. بالکل نہیں ہٹاتے تھے. وہ ڈس انفارمیشن بھی رہنے دیتے تھے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کافی ہیٹفل ٹویٹس تھی انہوں نے پھر نہیں ہٹائی تھی. انہوں نے پبلک کی کہا تھا کہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ادھر رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے لیڈر نے کیا بات کی ہے. لیکن ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی یہ ایسی ٹویٹس ہٹائیں گے نہیں, لیکن اس ٹویٹ کے اوپر ایک نوٹس آپ کو نظر آئے گا جس میں لکھا جائے گا کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ آبجیکشنبل تھی اس کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے مطابق, لیکن ٹویٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹ پھر بھی لوگوں کو دکھائی دینی چاہیے, تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پھر آپ اس ٹویٹ پہ کلک کریں اور پھر ان کو وہ نظر آئے گی. تو اسامہ یہ جو طریقہ ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہو یا کسی اور سیاسی رہنما کی, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں یا دنیا میں کہیں بھی, وہ قابل اعتراض ہے؟ یہ فیصلہ ٹویٹر کرے گا یا یہ فیصلہ اگین جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ٹویٹر کا یوزر جو ہے وہ شکایت کرے گا تو اس کے بعد ٹویٹر کی جو کمپنی ہے وہ خود اس کو دیکھے گی اور پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ قابل اعتراض ہے؟ جی بالکل. یہ سارے سوشل میڈیا کمپنیز کی الگ ایک پالیسی ٹیم ہوتی ہے اور اس پالیسی ٹیم میں ہر ملک کے لیے بھی ایک اسپیشل ان کے آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس پہ. تو جب یوزرز ان کو رپورٹ کرتے ہیں تو یہ معاملہ پھر ان اسپیسیفک آفیسرز کے پاس جاتا ہے اور پھر وہاں وہ کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹویٹ کا جو مواد ہے یہ کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے خلاف ورزی ہے یا نہیں, اور اس کے مطابق پھر اس کو وہ آگے ایکشن لیتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے ٹویٹ آئے گی, وہ پوسٹ ہو جائے گی, لوگ دیکھیں گے, شکایت کریں گے, تو اس کے بعد ٹویٹر فیصلہ کرے گا, وہ خود یہ فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا, اور بھی اس سے پہلے جو باقی ٹویٹس تھیں, عام لوگوں کی ٹویٹس تھیں, ان کے اوپر بھی اعتراض آتے تھے, کئی دفعے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے تھے, کئی دفعے ٹویٹس ہٹا لی جاتی تھیں. تو یہ جو عام یوزرز کے اوپر جس قسم کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور یہ جو اب سیاسی رہنماؤں پہ لگی ہے, اس میں کوئی فرق ہے یا وہ اسی طرح آپریٹ کریں گے دونوں؟ جی یہ 27 جون سے پہلے تک جو ہے یہ فرق کرتے تھے, کیونکہ عام یوزر کی ٹویٹ اگر کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ورزی میں ہوتی تھی تو وہ ہٹا دیتے تھے, لیکن اگر جو پالیٹیشین کی ہوتی تھی پھر وہ نہیں ہٹاتے تھے. ابھی جو ہے اس پالیٹیشین کی ٹویٹ کو یہ ہٹائیں گے نہیں, لیکن اس پہ فلٹر لگا دیں گے جس پہ کلک کر کے آپ کو وہ نظر آئے گی, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ سیاستدان ہیں, کیونکہ وہ حکومتی رہنما ہیں, لوگوں ان کو ووٹ دیے ہیں یا کسی طریقے سے ان کا جو ہے کام جو ہے وہ مخصوص ہے, تو اس وجہ سے پھر اس کو رہنے دیں گے لیکن کلک کر کے لگائیں گے. لیکن اس میں مسائل کافی آ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح یہ ٹویٹر ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ ہٹائیں یا نہیں, اور اس کے علاوہ کافی ایسی ٹویٹس ہوتی ہیں جو ابیوسو ہوتی ہیں, گالی گلوچ جس میں ہوتی ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو کئی ٹویٹس تو ہٹائی جاتی ہیں لیکن کافی نہیں ہٹائی جاتی. تو اس میں تھوڑی سی ٹویٹر پہ ذمہ داری اور پلیٹ فارمز پہ ذمہ داری آتی ہے, لیکن اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ابھی کروڑوں لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہیں ہر روز ٹویٹر, فیس بک وغیرہ, اور ان کے پاس جو سسٹمز ہیں, جو لوگ ہیں وہ ناکافی ہیں جو ان کو دیکھ سکیں اور فلٹر کر سکیں اور ڈیسیجن لے سکیں کہ ہٹ جاتا ہے یا نہیں. تو اس کی وجہ سے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ کافی جو ہے کی ورڈز ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ لفظ آتا ہے تو لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, آفیسر کے پاس چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس پہ جو ہے ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ ہٹائی جانی چاہیے یا نہیں. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ بہتر طریقے سے جو ہے یہ لوگ کریں اور لوکل لوگوں کو جو لوکل زبانیں بھی بولیں اس میں بھی انوالو کیا جائے. بہت بہت شکریہ اسامہ, آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے سمجھایا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک نیکسٹ ویک.